اللہ نے دنیا کے اندر انسان کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. سر سے لے کر پاؤں تک اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کو اپنے وجود کے اندر اللہ کی کئی ایسی نعمتیں نظر آئیں گی کہ ساری زندگی ایک نعمت کا شکر کرتا رہے تو حق ادا نہیں کر سکتا. یہ الگ بات ہے کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتا ہے اور انسان غور نہیں کرتا اس طرف. آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے اس سے پوچھیں جس کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دے رکھی اور وہ زندگی بھر ترستا ہے کہ اللہ آنکھ دیتا تو ماں باپ کو ہی دیکھ لیتا. کان کتنی بڑی نعمت ہے اس سے پوچھیں جو سننے کی طاقت سے محروم ہے. بڑی بزم میں بھی وہ اکیلا ہوتا ہے. حرکت کرتے ہونٹ تو دیکھتا ہے لیکن سمجھ نہیں پاتا کوئی کیا کہہ رہا ہے. صاحب ہاتھ پاؤں ایک ایک عضو پہ غور کریں تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے. ایک شخص بیمار پڑا، رئیس شخص تھا، تو ہاسپٹل گیا تو ڈاکٹروں سے اچھا کمرہ لیا، اچھی سہولتیں لی، اور جب ٹھیک ہو گیا دل کا عارضہ لاحق تھا جانے لگا تو اسپتال والوں نے بل بنایا تو زیادہ تھا. صاحب نے بل دیکھا تو رو پڑا. تو اسپتال انتظامیہ نے کہا کہ صاحب اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس غربا کا فنڈ ہوتا ہے، ہم وہاں سے شامل کر لیتے ہیں. اس نے کہا رونے کی وجہ یہ نہیں کہ میرے پاس ہے نہیں پیسے، اس سے ڈبل بھی ہوتا آپ کا معاملہ تو میں وہ ادا کر دیتا، فیس ڈبل بھی ہوتی تو میں دے دیتا. تو کہا پھر روئی کیوں ہو؟ کہا رویا اس بات پہ ہوں کہ جو اللہ نے سسٹم میرے اندر رکھا تھا اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آئی اور آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس سسٹم کو دوبارہ بحال کیا، اور اتنی رقم بھی مجھ سے لے رہے ہو، باہر جا کے تمہاری تعریفیں بھی کروں گا، فلاں ہسپتال بڑا اچھا، فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا، اور اتنی رقم بھی تم نے لی. رونا اس بات پہ آیا کہ جس رب نے یہ سسٹم دیا تھا اس نے مجھ سے لیا بھی کچھ نہیں اور میں ساری زندگی اس کا شکر نہیں ادا کر سکا. دیکھیں نا، کوئی عضو خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے، اسپتالوں میں جاتے ہیں کتنے دھکے کھاتے ہیں، کتنی بھاری فیسیں دیتے ہیں، اور پھر آ کے لوگوں کو بتاتے ہیں فلاں ڈاکٹر جناب کیا کمال ہے، بھائی اس نے فری میں کیا ہے، سب کچھ لیا. لیکن جس رب نے بغیر کچھ لیے سب کچھ دیا، ہم اس کی طرف کبھی گئے نہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس رب کا بھی شکر ادا کرنا ہے. صاحب ساری نعمتیں دی لیکن کسی نعمت پہ اس نے احسان نہیں جتایا. آنکھ دی، دل و دماغ کی قوتیں دی، احسان نہیں جتایا. پر جب محبوب کو بھیجا تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا میں نے مومنوں پہ احسان کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا کیا. اے اللہ باقی نعمتیں بھی دی پر کسی پر احسان نہیں جتایا. تو جواب یہ ملتا ہے کہ باقی نعمتیں چھوٹی ہیں، یہ نعمت سب سے بڑی ہے، اور اسی نعمت کے صدقے تمہیں کائنات میں باقی نعمتیں بھی عطا کی ہیں. اگر حضور کائنات میں نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. لہذا اس نعمت کے ملنے کے اوپر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. جتنا شکر ادا کریں، یہ شکر کی صورت ہے جو آپ بیٹھے ہیں، یہ جو سجاوٹ کی گئی یہ شکر کی صورت ہے، یہ جو نعت خوانی ہے یہ شکر کی صورت ہے، جو تلاوت ہے یہ شکر کی صورت ہے، جو بزم سجی ہے یہ شکر کی صورت ہے. ہمارا تو مقدر جاگا ورنہ حضور کا انتظار تو زمانہ کر رہا تھا، لوگ تو راہیں تک رہے تھے. نبی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں اس نبی کی امت سے پیدا کر.
خود نبی تھے، لیکن ہمیں دعا نہیں کرنی پڑی، ہمیں التجا نہیں کرنی پڑی، ہمیں دامن نہیں بہانا پھیلانا پڑا، ہمیں مصلے نہیں بچھانے پڑے، ہمیں سجدوں میں سر نہیں رکھنے پڑے. ہم دنیا میں آئے تو مؤذن نے آ کے کان میں بشارت دی، مبارک کو مصطفیٰ کا امتی بن کے آیا. یار جہاں زمانہ دعائیں کرتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر نبی ہیں، لیکن جب کتاب ملی تو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک ایسی امت کا ذکر پڑا ہے کتاب میں جو آئے گی بعد میں لیکن نمبر پہلا لے جائے گی. آپ نے کبھی دیکھا ہو فوج کو، جب فوج کو مشق کرواتے ہیں تو صبح لائنوں میں کھڑا کرتے ہیں اور ایک ریفری ہوتا ہے جو چلنے کا اشارہ دیتا، وہ چلتے ہیں. جب واپس بلانا ہوتا ہے تو وہ کہتا ٹرن اباؤٹ، واپس آؤ. تو دائرے میں چکر کاٹ کے نہیں آتے، جس جگہ رکتے ہیں اسی جگہ قدموں پہ پھر جاتے ہیں. جاتے وقت جو سب سے آخر میں تھا، جب رخ پیچھے موڑا تو وہ پہلا ہو گیا. رب نے کہا محبوب آدم سے عیسیٰ تک ساری امتیں بھیجوں گا، تیری امت کو سب سے آخر میں رکھوں گا، لیکن کل جنت کا دروازہ کھول کے جب ٹرن اباؤٹ کہوں گا تیری امت جو سب سے آخر میں ہوگی وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائے گی. یا رسول. تو جب یہ دعا مانگی کہ اللہ وہ امت میری امت کر دے تو جواب کیا ملا؟ موسیٰ نہیں، وہ میرے محبوب کی امت ہے. عرض کرتے مالک ایسی امت کا تذکرہ پڑا ہے جو خود صدقہ کرے گی، خود کھائے گی اور خود ثواب پائے گی. پچھلی امتوں میں صدقہ کھایا نہیں جاتا تھا، اونچی جگہ رکھ کے آتے، آگ اچکتی خاکستر بناتی تو قبولیت کی علامت قرار پاتا. کہا مالک وہ خود صدقہ کر کے خود کھائے گی، یہ امت میری امت کر دے. کہا نہیں موسیٰ میرے محبوب کی امت ہے. اے اللہ ایسی امت کا تذکرہ پڑا جس کا بچہ بچہ اس کی انجیل کو زبانی پڑھے گا. پچھلی کتابوں کا حافظ امت میں صرف نبی ہوتا تھا، کسی امتی کو ساری کتاب زبانی یاد نہیں ہوتی. لیکن دعا کی مالک ایسی امت کا ذکر پڑا جس کا بچہ بچہ اس کی انجیل کو زبانی پڑھے گا. 8 سال کا بچہ اور قرآن کو زبانی پڑھ رہا ہے، لاکھوں سینوں میں قرآن محفوظ پڑا ہے. آواز آئی موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے. اے اللہ نیکی کا ارادہ کریں گے تو نیکی لکھ دی جائے گی، کریں گے ایک نامہ اعمال میں 10 لکھی جائیں گی. گناہ کا ارادہ کریں گے تو نہیں لکھا جائے گا، ایک کریں گے تو ایک لکھا جائے گا. اے اللہ یہ اعزاز میری امت کو دے دے. کہا نہیں موسیٰ یہ میرے محبوب کی امت ہے. ہر سوال کا یہی جواب پایا. آخر میں جو کلمات موسیٰ علیہ السلام نے کہے، آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پڑے گی اگر آپ کی توجہ ہوگی. اللہ کا جلیل القدر نبی، صاحب کتاب، صاحب امت، صاحب معجزات، لیکن دعا کرتے ہیں اللہ وہ امت میری نہیں کرتا تو نہ کر، مجھے موسیٰ کو ہی اس محمد کا امتی بنا دے. جس امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کریں اور ہمیں دعا نہیں مانگنی پڑی. ہم دنیا میں آئے، مؤذن نے آ کے کان میں بشارت دی، مبارک کو مصطفیٰ کی امتی بن کے آئے ہو. ہم میلاد نہ منائیں تو کیا کریں، ہم خوشی نہ کریں تو کیا کریں، ہم گلی گلی مصطفیٰ کے نام کا چراغا نہ کریں تو کیا کریں، ہم دم دم مصطفیٰ کا ذکر نہ کریں تو کیا کریں. ہمیں تو خوشی اتنی چڑھی، چاہ اتنے چڑھے کہ ہم محنت بھی نہیں کرنی پڑی اور اللہ نے وہ محبوب ہمیں عطا کر دیا. دیکھیں چھوٹی سی نعمت اللہ دے تو قرآن مجید کا اسلوب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو مزاج دیا کہ جب ان کو ہماری طرف سے کوئی رحمت ملتی ہے، منا رحمتن فرح بہا، تو اس رحمت کے ملنے پر انسان خوش ہوتے ہیں. یہ مزاج اللہ نے انسانوں کا بنا. مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی. بیٹا ملے تو خوشی ہوتی ہے، گھر بنے تو خوشی ہوتی ہے، کاروبار پھیل جائے تو خوشی ہوتی ہے، گاڑی اچھی ملے تو خوشی ہوتی ہے، مومن ہو یا کافر ہو. اللہ کہتا ہم نے انسان کا مزاج بنایا ہے کہ جب اسے ہماری جناب سے کوئی رحمت ملے تو وہ خوش ہوتا ہے. یار عام سی رحمت ملے تو خوشی ہو، اور جس کو رحمت للعالمین مل جائے. میرے استاد گرامی عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب، اللہ نے بڑا خوبصورت لہجہ اور میٹھا لہجہ عطا کیا،
باتیں دلوں میں اترتی چلی جاتی۔ بڑی خوبصورت ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں گھر میں خوشی کا ماحول تھا اور بیٹے نے باپ سے پیسے مانگے تو باپ نے 100 کا نوٹ نکال کے بچے کو دیا، بچہ 100 لے کے خوش ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا تو بیٹا پھر آیا، باپ سے کہا بجی پیسے دو، باپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 100 کا نوٹ دے دیا، 1000 کا نوٹ دے دیا، بچہ 1000 کا نوٹ دے کے بگڑ گیا، پیسے پھینک دیے، رونے لگا۔ 100 ملا تو خوش ہوا، 1000 کا نوٹ ملا تو بگڑ گیا۔ فرماتے ہیں باتیں دو سمجھ میں آئیں گی، یا تو بچہ 100 اور 1000 میں فرق نہیں جانتا، یا پھر بچے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ 100 کے ملنے پہ خوش ہوا، 1000 کے ملنے پہ بگڑا۔ صاحب بیٹا ملے تو خوشی ہو، مصطفیٰ ملے تو بگڑ جائے۔ باتیں دو ہی سمجھ میں آئیں گی، یا تو بیٹے میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں جانتا، قدر و منزلت بیٹے کی زیادہ ہے یا مصطفیٰ کی زیادہ ہے، یا پھر دماغی ایمانی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے، ورنہ بیٹے کی آمد پہ خوشی کرتا نہ کرتا، مصطفیٰ کی آمد پہ بڑھ چڑھ کے چراغاں کرتا۔ اس لیے کہ یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں نبی ہمارا ہے، یہ کہہ دینا کہ کہاں لکھا ہے، کس نے منایا، کس کی دلیل کیا ہے، صحابہ نے، یہ ایک الگ بات ہے کہ لکھا کہاں ہے، لکھے کی کمی نہیں۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ خوشی کا مسرت کا تعلق کسی کو دیکھ کے نہیں ہوتا، خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اظہار کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، پنجاب کے لوگ الگ خوشی منائیں، کے پی کے انداز خوشی منانے کا الگ ہو، بلوچیوں کا الگ ہو، سندھیوں کا الگ ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ اظہار کے طریقوں میں فرق ہو۔ آپ پنجاب کے ہیں، یہاں بیٹا پیدا ہو تو رسگلے گلاب جامن بانٹے جاتے ہیں، ہم کے پی کے لوگ کہیں پٹھان فیملیوں کے، ہمارے ہاں آج بھی وہ پتاسے اور نگدی بانٹی جاتی ہے۔ ہر قوم کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، لیکن اندر کی خوشی سب کو ایک جیسی ہوتی ہے۔ اگر کسی کو مصطفیٰ کی آمد پہ خوشی نہیں ہو رہی، اس کو اندر جھانکنا چاہیے کہ دل کی دنیا کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے ٹوٹا ہوا تو نہیں۔ باقی دیکھیں جو چیزیں شریعت کے اندر احکام کی صورت میں، ان میں مرضی نہیں چلتی۔ فجر کے فرض کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں وہ بتائیں کتنے ہیں؟ کوئی کہے کہ میرا جی چاہتا کہ میں 4 پڑھ لوں، نہیں ہوگا۔ ظہر کے 4 ہیں، کوئی کہے کہ میں 2 پڑھنا چاہتا ہوں، نہیں ہوگا۔ حج کا موسم ہے، وہ کہے چلو اب نہیں کرتا، میں ربیع ثانی میں جا کے حج کر لوں گا، نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان کے روزے آ گئے اور اس نے کہا جی اب میں نہیں رکھ سکتا، 3-4 ماہ ٹھہر کے پھر میں رکھ لوں گا، نہیں ہوگا۔ جو چیزیں احکام کی صورت میں ہیں، لازم ہیں، ان میں مرضی نہیں چلتی، اور جو لازم نہیں ہیں ان میں اسلام اجازت دیتا ہے۔ کسی کا جی چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کا میلاد روزہ رکھ کے مناتا ہوں، اسلام اجازت دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں درود پڑھ کے لذت محسوس کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں تو 12 کو درود پڑھ کے مصطفیٰ کا میلاد منا لے۔ کوئی کہتا مجھے گھر سجا کے مزہ آتا، ہم کہتے ہیں تو گھر سجا کے میلاد منا لے۔ کوئی کہتا مجھے کھانا کھلا کے غریبوں کو لذت ملتی، ہم کہتے ہیں تو 12 کے دن لنگر بنا کے لوگوں میں بانٹ دے۔ کوئی کہتا مجھے جلوس نکال کے مزہ آتا، ہم کہتے ہیں تو اس طرح میلاد منا لے۔ صاحب جیسے جی چاہتا ویسے کریں، لیکن حقیقی خوشی کا تعلق اندر ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کو نصیب نہیں ہو رہی تو اس کو ضرور سوچنا چاہیے۔ باقی جو طریقہ آپ جائز سمجھتے ہیں اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگی ہوئی کہ آپ نے ضرور ایسے ہی میلاد کو منانا ہے، لیکن جیسا نبی اللہ نے ہمیں دیا، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، ہم اپنے مقدر پہ ناز نہ کریں تو کیا کریں۔ آپ نے یار دنیا میں بڑے بڑے حسین دیکھے ہوں گے، حسن کے قصیدے پڑھے گئے، حسن پہ اشعار لکھے گئے، لیکن جب 2 سال گزرے تو حسن مان پڑ گیا، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی، نشان پڑ گئے۔ آپ نے کسی کو دیکھا تو زلفیں بہت خوبصورت تھیں، آپ ان کے اسیر بن گئے، آپ نے اشعار لکھے، غزلیں لکھی، بہت کچھ کہا، لیکن 2 سال کے بعد ملاقات ہوئی تو بال جھڑ چکے تھے، وہ محبت نہیں رہی۔ پر جس سے ہم محبت کرتے ہیں
اس نبی کو 1450 سال قبل والضحیٰ کہا گیا، زمانہ آج بھی اس کو والضحیٰ ہی کہہ کے پکار رہا ہے۔ جیسے رب نے واللیل اذا سجا کہہ کے زلفوں کی تعریف کی، قیامت کی صبح تک کائنات اس کو واللیل اذا سجا ہی کہہ کے پکارے گی۔ اللہ نے وہ نبی ہمیں دیا، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو ہمارے پاس یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ انسانیت تو ظلم کے پنجوں میں جکڑی ہوئی۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا تھا کہ انسان کو یہی خبر نہیں تھی کہ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات، خود شناس بھی نہیں تھا، اس سے یہی خبر نہیں تھی کہ مجھے کیوں بنایا گیا۔ خود بت تراشتا اور ان کے سامنے جبین جھکا دیتا، آٹے کے بت بناتا، دھوپ میں رکھتا، خشک کرتا، پھر ان کے سامنے جھک جاتا۔ یہ جو کائنات کی چیزیں اس کے لیے بنائی گئی، سورج چاند ستارے، انہی کو مسجود بنایا ہوا تھا اور انہی کو معبود بنایا ہوا تھا اور ان کے سامنے جھک رہا تھا۔ میرے نبی نے آ کے اس کو بتایا کہ تجھے رب نے اپنے لیے بنایا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا جو کچھ کائنات میں ہے سب کچھ تیرے لیے بنایا، یہ تیرے معبود نہیں ہے، یہ تیری زندگی میں لطف اندوزی کے لیے بنائے گئے، تیرے لیے نظارے کے طور پہ بنائے گئے، تو ان کو مسجود جو معبود سمجھ بیٹھا ہے، یہ اس لیے نہیں بنے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں میں بڑا عقل مند تھا، پڑھا لکھا تھا اور میں اللہ کے قرب تک پہنچ جاتا، پہچان تک، تو یہ ناممکن تھا۔ وہ دور تو جہالتوں کا تھا نا۔ آج جس دور میں اور آپ ہیں، آج یہ انسانیت کے عروج اور ترقی کا زمانہ ہے۔ چاند کی چھاتی پہ قدم رکھے گئے، تاروں پہ کمندیں ڈالی گئیں، کیا کچھ انسان نے نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں آج یہ انڈیا کا بارڈر پار کر جائیں، آپ کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر ملے گا، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، دنیا کی یونیورسٹیاں کنگال کے آیا اور ڈگریاں لے کے آیا، لیکن ہاتھ کے بنائے ہوئے بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، سر جھکا کے۔ اسے نہیں پتا کہ بے ضرر ہے، اسے نہیں پتا کہ جو ہے وہ گائے کے پیشاب میں کتنے جراثیم ہیں مضر صحت۔ اور آپ واپس آئیں تو ایک 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، اور وہ گلی سے گزرا، اسکول جا رہا تھا اور نالی سے پیشاب کا چھینٹا پڑا، اس نے کپڑا پکڑا اور ٹوٹی کے نیچے دوڑا، ٹوٹی کھولی اور اس کو مل مل کے دھو رہا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جس نے نجاست کے احکام نہیں پڑے ہوئے، خفیفہ و غلیظہ کی باتیں نہیں پڑھی، قطرہ پڑا تو اس کو دھونے لگا، مل مل کے دھو رہا ہے۔ پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا اسکول جا رہا تھا، گزرتے چھینٹا پڑ گیا نالی سے، تو میں نے کہا جلدی جلدی اس کو صاف کر دو۔ میں سوچ میں پڑا، ایک طرف پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے، اور ایک طرف چھوٹا بچہ 8 سال کا، اور کپڑوں پہ چھینٹا گوارا نہیں کرتا۔ آواز آئی اس لیے کہ ہے بچہ، لیکن اس کے ہاتھوں میں دامن محمد عربی کا ہے، اسے شعور زندگی ملا ہے، اس کو پتا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن نہیں ہے، اسے زندگی کا شعور نصیب نہیں ہوا۔ جو کائنات کو ملا وہ مصطفیٰ کے صدقے سے ملا۔ اعلی حضرت سیدی فرماتے ہیں فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا جانتے کہ خدا کون ہے، حضور آ کے خبر نہ دیتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا۔ ظلمتیں طیبتیں لگی تھی، باپ کے انتقال کے بعد جب ترکہ بانٹا جاتا، وراثت بانٹی جاتی، جائیدادیں بانٹی جاتی، تو کتب سیرت میں آتا ہے کہ جو ماں ہوتی تھی وہ بھی ترکے میں بڑھتی تھی۔ ایک بیٹا کاروبار لیتا، کوئی جائیداد دیتا، کوئی مال لیتا، اور کسی کے حصے میں ماں آتی۔ صبح ہوتی تو ماں کو پکڑتا، منڈی میں فروخت کے لیے کھڑا کر دیتا۔ انسانوں کی منڈیاں ایسے لگتی تھیں جیسے ہمارے ہاں جانوروں کی لگتی، اور بیٹا ماں کو کھڑا کر کے آنے والے گاہک کو بتاتا ہے کہ یہ کام اچھا کرتی ہے، تیز رفتار ہے، سمجھدار ہے، اس غرض سے تعریف کرتا ہے کہ ریٹ اچھا لگے۔ اور جب ریٹ اچھا لگتا ہے تو ماں دے کے درم و دینار پکڑتا ہے اور قبیلے میں آ کے فخر کر کے بتاتا ہے کہ منڈی کا ریٹ بڑا اچھا تھا، اتنے میں ماں کو بیچ کے آئے۔
مائیں بک رہی تھیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور نے آسمانوں سے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا اور بیٹوں سے کہا نادان یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے، تیری جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے. ہمیں دو رشتوں کے ساتھ جوڑا گیا، ایک ماں اور ایک باپ. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر یہ دو رشتے راضی نہیں ہیں تو عرش کا رحمان کبھی راضی نہیں ہوگا. آج میلاد کی محفل میں بیٹھ کے میں اور آپ بھی سن رہے ہیں، پس پردہ مائیں بہنیں بیٹھی ہیں. ہم دیکھیں ذرا کہ ہمارا رویہ ماں اور باپ کے ساتھ کیسا ہے. اگر تو ہماری تعلیم، ہماری جوانی، ہماری گاڑی، ہمارا کاروبار ہمیں ماں باپ کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے، اب ساری زندگی لگے رہیں، عرش کا رب راضی نہیں ہوگا. ان دو رشتوں کے ساتھ جوڑا گیا، یہ راضی تو وہ راضی. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور سے سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کیا ہیں؟ حضور نے دو لفظوں میں جواب دیا، فرمایا جنت بھی جہنم بھی. یہ راضی تو سمجھو وہ راضی، یہ ناراض تو وہ ناراض. میں یہاں دو چیزیں عرض کروں گا. کچھ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نسلوں تک دین منتقل نہیں کیا، دنیا دی، اعلیٰ یونیورسٹیوں میں لے گئے، بڑا ہائی سٹیٹس ان کا رکھا، لیبل رکھا، لیکن دین نہیں سکھا پائے. اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نسلوں کو دین دیا. ان گھروں میں اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی ان والدین کی قدر ہے. بیٹے بیٹھ کے بڑے سے بڑا فیصلہ بھی کر لیں، کہتے ہیں جی یہ فیصلہ ہے، لیکن ابا جی سے پوچھیں کیا کہتے ہیں. جو ابا جی کہیں گے وہ فائنل ہوگا. بہن بھائی بیٹھ کے رشتے ناتے بیٹیوں کے بیٹوں کے طے کر لیں، کہتے ہیں بات بالکل ٹھیک ہے، پر جب تک اما جی ہاں نہیں کریں گی فائنل نہیں ہوگا. یہ اس گھرانے کی بات کر رہا ہوں جن والدین نے اپنے بچوں تک دین منتقل کیا. اور جنہوں نے دین منتقل نہیں کیا، دنیا کے پیچھے ان کو لگائے رکھا، یہ پڑھو گے تو یہ کماؤ گے، یہ پڑھو گے تو یہ کاروبار کرو گے. جنہوں نے ساری زندگی بچوں کو تقسیم اور ضربے سکھائی ہیں، ان کا حال یہ کہ بیٹا پڑھ جائے، چار حرف کما جائے، چار جو ہے وہ نوٹ کمانے کے قابل ہو جائے، تو باپ کو جھڑک کے کہتا ہے ابا جی آپ نہ بولا کریں، آپ کو بولنا نہیں آتا. ابا جی آپ کو پتہ ہی نہیں زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے، آپ نہ بولا کریں. صاحب میں کہتا ہوں جہاں تم کھڑے ہو جوانوں، ایک لمحے کے لیے دولت سائڈ پہ رکھو، کاروبار سائڈ پہ رکھو، گاڑیاں سائڈ پہ رکھو، کوٹیاں سائڈ پہ رکھو، اور جا کے اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ جب پہلے دن کتابیں پکڑ کے اسکول گئے تھے. یہ بتاؤ تمہارے اسکول کی فیسیں کس نے ادا کی تھی؟ یہی بابا تھا جو کمر پہ بوریاں اٹھاتا. جس ماں کو کہتے ہو کہ اماں گھر کا ماحول خراب نہ کیا کر، 2 وقت کی روٹی کھایا کر، یہ 2 وقت کی روٹی ایک چوکیدار کو بھی ملتی ہے، یہ 2 وقت کی روٹی ایک ملازم ڈرائیور کو بھی ملتی ہے. نادان، یہ ماں تیرے لیے بوجھ نہیں، یہ تیری جنت ہے. یہ راضی نہیں ہوگی تو عرش کا رحمان راضی نہیں ہوگا. یہ دین ہمیں دیتا ہے کہ ماں اور باپ کی قدر کرو. ان دو رشتوں کے ساتھ ہمیں جوڑا گیا، ان کی قدر سکھائی گئی. ہم بار بار اپنے اندر جھانکیں، دیکھیں ان دو رشتوں سے مخلص رشتہ تمہیں نظر نہیں آئے گا. علماء سے ساری زندگی دوستی رکھو، ہاتھ چومو، عزت دو، عظمت دو، پر جب مشکل آتی ہے تو کہنا پڑتا فون کر کے حضرت دعا کرنا. نعت خانوں سے جتنا مرضی تعلق رکھ لو، لیکن کہنا پڑتا کہ جناب دعا کرنا. زائرین حرم کو کہنا پڑتا ہے کہ حرم کے سائے میں جا کے دعاؤں میں یاد رکھنا، در رسول پہ جا کے بھولنا نہیں. پر ماں اور باپ کو کہنا نہیں پڑتا. ان کے ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے. اور جن دعاؤں سے قبولیت سکھائی گئی کہ یہ دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، ان میں ایک ماں باپ کی دعا ہے اولاد کے حق میں جو کبھی رد نہیں ہوتی. لیکن ہم چونکہ دین سے دور چلے گئے، علماء سے واسطہ رکھا نہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا کسی کے پاس بیٹھ جائے. جمعے کے دن بھی
مسجد میں آنا ہو تو اس وقت میں آتے ہیں جب تقریر ختم ہونے کے قریب ہو. پیچھے بیٹھے, آخر میں آئے اور پہلے نکل گئے. اور اب تو آہستہ آہستہ لوگوں نے فرضوں کے علاوہ دیگر سنتیں پڑھنا بھی ترک کر دیا. ٹائم نہیں ہوتا, بس جائیں فرض پڑھیں اور بھاگ آئیں. اب مجھے بتائیں کہ جس بندے نے جمعے کے جمعے بھی جا کے مسئلہ نہیں سننا, وہ دین کہاں سے سیکھے گا؟ پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھو موبائل ہمارے پاس ہے, سارا کچھ تو یہاں موجود ہے. پھر جو اس سے حاصل کرتے ہیں وہ کسی سے وہ بھی مخفی نہیں ہے, جو حالات ہوتے ہیں. اب مغرب اس موبائل کے ذریعے, پہلے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں رواج تھا کہ جسم اغوا ہوتے تھے, بندہ اٹھایا لے گئے, اغوا کر کے لے گئے. اب جسم اغوا نہیں ہوتے, اب ذہن اور دماغ اغوا ہوتے, اور وہ موبائل کے ذریعے ہو رہے. امت مسلمہ کی کتنی بدقسمتی ہے. میرے حضرت کہتے ہیں جس طرح مرغی کو کڑک بٹھاتے ہیں نا انڈوں سے بچے لینے کے لیے, آپ تو دیہاتی لوگ ہیں سمجھتے ہیں کڑک. بطخ کے بچے لینے ہو تو بطخ کڑک نہیں بیٹھتی, اس کے انڈے مرغی کے نیچے رکھنے پڑتے ہیں. وہ ان پہ سینے کی حرارت گرمی توجہ دیتی ہے. انڈے پھٹے تو نتیجہ قدرت کے عین مطابق نکلا. مرغی کے بچوں سے انڈوں سے مرغی کے بچے, بطخ کے انڈوں سے بطخ کے بچے. اب وہ مرغی کے نیچے ہی پرورش پاتے ہیں, سنبھالا ان کو دے رہی ہے, ساتھ رکھ رہی ہے, سکھا رہی ہے. لیکن جب چلنے کے قابل ہوئے باہر نکالا, مرغی کے بچے کھڑے رہے اور بطخ کے بچوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور چھپڑ میں چھلانگ لگا دی. مرغی کھڑی کی کھڑی رہ گئی کہ توجہ میں نے دی, ان کو بڑا میں نے کیا, رہے میرے ساتھ اور میں خالی ہاتھ رہ گئی اور یہ چلے گئے. بچوں کو دنیا میں ہم لائے, ان کے بچپنے ہم نے سہے, ان کے خرچے ہم نے اٹھائے, ان کی تربیت ہم نے کی, اور جب بڑے ہوئے تو ان کے دماغ کو اور اچک کے لے گیا. مسلم امت جہاں تھی وہیں کے وہیں کھڑی رہ گئی. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا رشتہ اپنی زندگی میں اپنے رسول کے ساتھ جوڑ دیں. اقبال نے صدیوں قبل کہا تھا کہ میرے دور کا ظلم یہ ہے, عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کرد, از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. اقبال نے کہا تھا میرے دور کا ظلم یہ ہوا کہ اس نے مجھ سے ہی دور کر دیا, کیونکہ مجھے در رسول سے دور کر دیا. جب حضور سے دور ہو گئے تو ہم کچھ بھی نہیں رہے, ہماری وقت ہی ختم ہو گئی. ورنہ اقبال اشارہ کر کے کہتا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است, آب روئے ماں زنام مصطفیٰ است. اقبال کہتا مومن کا سینہ مصطفیٰ کا ٹھکانہ ہوتا ہے, اس کا ایک ایک لمحہ اپنے نبی کے ساتھ جڑ کے گزرتا ہے. اور جب ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا, سوشل میڈیا کی زینت بنے, پھر جو ہمیں دیا گیا ہم نے اسی کو قبول کیا. مغرب میں ماں باپ کی قدر نہیں ہے, بوڑھے ہو گئے تو ردی کا مال ہے. اب تو خیر سوشل میڈیا ہے, بڑی بڑی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ بچے اکٹھے مل بیٹھ کے تو بوڑھے باپ کو زہر کا پیالہ دیتے ہیں اور وہ پیتا ہے, اور بچوں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس کی روح نکل جاتی. بیٹیاں بیٹے اکٹھے بیٹھتے ہیں, بوڑھی ماں کو بٹھاتے ہیں اور ڈاکٹر زہر کا ٹیکا لگاتا ہے, اور بچوں کے سامنے بیٹھے بیٹھے ماں ختم ہو جاتی. لیکن انہوں نے مخصوص گھر بنا رکھے جہاں بوڑھے باپ کو جمع کروائے, بوڑھی ماں کو جمع کروائے. کہتے ہیں ردی مال ہے, اس کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام یہ نہیں سکھاتا. ہم نے اصل دین وہاں سے سیکھا تو وہ سوچ ہمارے اندر بھی آ گئی. انہوں نے کہا چلو سال میں ایک دن ماں کا ایک دن باپ کا رکھ لو, آج بیٹے بیٹیاں جا کے ماں کو ملے باپ کو ملے. پورا سال ان کی نظریں دروازے پہ لگی ہوتی ہیں. بڑھاپے کا وہ وقت وہ سخت اذیت میں کاٹتے ہیں. اور ہماری نسل نے بھی وہی سیکھا کہ آج ماں کا دن ہے, کہا جناب کو اچھا سا جملہ مل جائے جو فیس بک پہ ڈال دوں ماں کے لیے. باپ کا دن آیا تو کہا جناب کو غزل کوئی شعر اچھا سا ملے اور فیس بک پہ ڈالیں کہ یہ ابا جی کے لیے, ابا جی ساتھ والے کمرے میں بیٹھے. ملا تو کبھی ہے نہیں. ماں گھر میں رہ رہی ہے, کبھی محبت سے جملہ بھی نہیں کہا. اور آج جب دنیا میں عالمی دن آیا تو یہ یاد آیا کہ ماں کے لیے کچھ لکھنا ہے. یہ کون سا دین ہے جو سوشل میڈیا پہ اور عملی صورت میں نہیں ہے؟ ہم ان سے نہیں پوچھیں گے ماں کے دن کتنے, ہم جا کے اپنے نبی سے پوچھیں گے حضور ماں کے دن کتنے, حضور باپ کے دن کتنے ہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اٹھو, ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھو, اللہ قبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے.
ہمیں ہر صبح کا آغاز ماں باپ کے دیدار سے شروع کرنے کی تلقین کی گئی، اور ہم سال میں ایک دن باپ کا منا رہے، ہمارا نہیں ہے، یہ ان کا ہے۔ ہماری تو ہر صبح کا آغاز ماں باپ کے دیدار سے ہوتا ہے۔ صاحب کاش کہ ہم اس طرف توجہ دے دیتے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، لیکن میرے حضور نے آ کے زمانے کو بتایا تم بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہو، میں محمد کہتا ہوں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس معاشرے میں کہا جس میں ایک بیٹی کا وجود بھی گوارا نہیں تھا اور باپ مٹی انڈیلتا تھا، آج ہم نے دیکھا کہ باپ محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، ٹوکریاں اٹھاتا ہے، بڑھاپے کے باوجود گاڑیاں لوڈ کر رہا ہے، پھر بیٹی کے لیے کمیٹی ڈالی، پھر جہیز بنا، پھر دن رکھے، اور جب بیٹی رخصت ہونے جا رہی ہے تو بوڑھا باپ پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے۔ یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا، بوڑھا باپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے کہ بیٹی سامنے والے گھر میں جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ باپ تو مٹی انڈیلتے بھی نہیں روتا تھا، یہ تو دفن کرتے بھی نہیں روتا تھا، اور آج بیٹی سامنے والے گھر میں جا رہی ہے اور رو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں میری بہن سلام کر آمنہ کے لال کو، جس نے باپ کے سینے میں تیرے لیے محبتیں پیدا کر دی، بڑھاپے کے باوجود تیرے ساتھ پیار کر رہا ہے۔ آج مغرب کی ٹینو نہ بن، تو اس امت کی عائشہ ہے، تو اس امت کی فاطمہ ہے۔ تیری عزت اللہ نے ان وجودوں کے ساتھ جوڑنے میں رکھی ہے، نہ کہ جو مغرب کی طرف سے دیکھے وہ لباس پہنے، وہ طرز زندگی اپنائے۔ یہ تصور دیا گیا کہ اسلام نے عورت کو قید کر دیا، چادر، چاردیواری، برقع۔ کبھی سوچا ہے کہ برقعے کا ایک ایک تار تیری آبرو کا پہرا دیتا ہے؟ گھر کی چاردیواری اور تیرے چادر کا ایک ایک کونا تیرے تقدس کی علامت ہے، لیکن عورت نے اس کو نہیں سمجھا۔ تو ساری زندگی بھی در رسول کی غلامی کرے تو حق شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تجھے غلط پڑھایا گیا کہ اسلام نے تجھے عزت نہیں دی۔ دنیا کے سارے مذاہب پڑھ، جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکا۔ افلاطون جیسا شخص عورت کو از جن سے انسان ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے انسان مرد کے لیے بنائی گئی ہے لیکن جنس نہیں ہے انسان کی، ضرورت کے لیے بنائی گئی، بات ختم۔ وہ تو تیرے وجود کو از جن سے انسان تجھے ماننے کو تیار نہیں۔ اور دیکھ میرے نبی نے تجھے ماں کے روپ میں جنت تیرے قدموں کے نیچے ڈالی، بیٹی کے روپ میں تیرے لیے محبتیں رکھی۔ اگر تو بیوی ہے تو شوہر کو تیرے ساتھ محبت کی تلقین کی گئی۔ میرے حضور نے دیا نا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور باہر سے تشریف لائے، میں پانی پی رہی تھی تو حضور نے آواز دے کے کہا عائشہ میرے لیے چھوڑنا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پانی کتنا نایاب تھا جو حضور کے گھر میں اور نہیں تھا؟ بیٹھتے اور پی لیتے اور منگوا لیتے۔ کہا جو پی رہی ہو اس میں سے چھوڑنا۔ آپ فرماتی ہے میں نے پیالہ نیچے رکھا، حضور بیٹھے، میں نے پیش کیا، پیالہ اٹھایا، لبوں کے قریب لے گئے اور پھر نیچے کر کے میری طرف دیکھ کے کہا عائشہ بتاؤ گی تو نے اپنے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں نے جہاں بتایا حضور نے اپنے لب وہیں رکھے اور وہ پانی نوشے جاں کیا۔ سچ بتاؤ جب شوہر اتنی محبت دے گا تو طلاق کی نوبت تو نہیں نہ آئے گی، جھگڑا تو نہیں ہوگا نا۔ کاش کہ ہم اس سیرت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے، پھر جو برکتیں ملنی تھی، جو رحمتیں ملنی تھی۔ یہ کہ لمبا عنوان ہے کہ حضور نے غلاموں کو کیسے عزت دی، بیٹیوں کو کیسے عزت دی، کمزوروں کو کیسے عزت دی، یہاں تک کہ مجنون، پاگل، دیوانے جب آتے تھے تو میرے حضور ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ میں آخر میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو سمیٹتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جانتے ہو حضور نے آتے دنیا میں پہلا عمل کیا کیا؟ حضور نے سر سجدے میں رکھا۔ یہ میلاد والے نبی کا پیغام تھا کہ اللہ کا قرب اور اس کا راستہ سب سے قریب ترین اللہ کے حضور سجدہ ریزی ہے۔ ہم دیکھیں کیا ہم نے اپنی زندگی میں نماز پنجگانہ کو داخل کیا ہے؟ میلاد منانا بہت اچھی بات ہے، گھر سجانا بہت اچھی بات ہے، ذکر نبی میں رات جا کے بسر کرنا بہت اچھی بات ہے،
لیکن اگر زندگی میں نماز نہیں تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن جب جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کیوں دھکا دیا جا رہا ہے، کیوں جا رہے ہو، تم تو ہمارے ساتھ ہوتے تھے یار، سجاوٹ اکٹھی کرتے تھے، کام پہ اکٹھے جاتے تھے، آنا جانا سب کچھ تھا. تو اس دن نظریں جھکا کے شرمسار ہو کے کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم اس لیے آج جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. میں کہتا ہوں کتنی بدقسمتی کی بات ہے ہماری. عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اسپیکر کھلتا ہے، اعلان ہوتا ہے جناب نماز ہو چکی ہے، محفل شروع ہو رہی ہے، مسجد میں آ جائیں. سنا ہے کبھی اعلان ہوتا ہے نا؟ اگر ضمیر اندر زندہ ہو تو میرا خیال میں بندہ ویسے پانی پانی ہو جاتا ہے. نماز فرض تھی، محفل فرض نہیں ہے. آپ نہ بھی آتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دین کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، رسول اللہ سے محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن نماز فرض ہے. 8 بجے مسجد میں آئے اور رات کے 2 بجے تک نعتیں سنتے رہے، ہاتھ کھڑے کرتے رہے، نعرے لگاتے رہے اور رات 12 بجے بھی خالی چلے گئے. بدقسمتی نہیں کہ 4 گھنٹے اللہ کے گھر میں رہے، بغیر نماز کے آئے، بغیر نماز کے چلے گئے. کبھی سوچا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق کیوں نہیں دے رہا؟ سوچنا ہے. نماز فرض ہے، جب تک ادا نہیں کریں گے اور اگر کوئی ناراض نہ ہو تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہماری مسجدیں 12 ربیع الاول کے دن بھی نمازیوں کو ترستی. 12 کے دن بھی صف مسجد میں نماز کی نہیں ہوتی، گلیاں بازار آباد ہوتے ہیں، سارا دن جلوس نکلتے. کاش کہ ہم اس محبت کے ساتھ ساتھ عمل کی دنیا میں آ جائیں تو یقین کریں کہ آپ جیسا مقدر کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن ہم دیکھیں جو چیزیں شریعت نے لازم کی ہم ان کو سیکھیں نا. اگر ہم جو ہے وہ ایک عجیب طریقے سے محبت کے ضابطے بھی تو اپنے دیے گئے، جو محبت شریعت کے تابع نہیں ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کے تابع نہیں ہے، وہ کون سی محبت ہے؟ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے کہا نا شب جمعہ کہ صبح ان کو لے کے فجر پڑھ کے فلاں فلاں کو فلاں ماز پہ چلے جانا. تو صبح فجر پڑھ کے سارے چلے گئے تو عبداللہ بن رواحہ نے سوچا کہ جمعے کا دن ہے، حضور کے پاس جمعہ پڑھوں گا، زیارت بھی کروں گا، خطبہ بھی سنوں گا، پھر تیز رفتار سواری ہے میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا. جب اللہ کے رسول تشریف لائے ممبر پہ بیٹھے، دیکھا عبداللہ بن رواحہ سامنے بیٹھا ہے. نماز جمعہ کے بعد حضور سے ملاقات کی، فرمایا تو گیا نہیں؟ عرض کی حضور باقی چلے گئے، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے. تو میں نے کہا جمعہ پڑھ کے خطبہ سنوں گا، زیارت کروں گا، ملاقات کروں گا، پھر پہنچ جاؤں گا. حکم حضور کا تھا اور یہ ان کا اپنا ذوق تھا. اللہ کے محبوب فرمایا ابن رواحہ جتنا مرضی جلتی چلا جائے، جو اجر اللہ ان کو دے گا وہ تجھے نہیں ملے گا. یہ ہے مزاج دین کے جو رسول کہے اس پہ عمل کرے. ہم جب سے اپنے علماء سے دور ہٹیں، ہر بندے کی مرضی کا دین بنائے. وہ جلوس کے لیے خیر دیہاتوں میں تو نہیں، شہروں میں ہوتا ہے، سٹیج بنتے ہیں، جلوس گزر گیا، بعد میں جوان اسی ڈیک کے اوپر گانے لگا کے سارا دن رقص کرتے اور لوگ ویڈیو بنا کے کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ میلاد منا رہے. خواتین کو سٹیجوں پہ کھڑا کر کے یوں سامنے بندے بٹھا کے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں روڈ کے اوپر جلوسوں میں. نوجوان لڑکیوں کو حور کی صورت میں سٹیجوں پہ بٹھایا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا. یہ نتیجہ ہے جب علماء سے دور ہو کے اپنی منمانی کریں گے تو پھر یہ سب کچھ ہوگا. اس لیے دین جو کہتا اس کے مطابق عمل کی طرف آئیں. دوسری بات اور یہ آخری بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ، یہ ایک لمبی داستان ہے، آ کے حضور کو لیا اور لے کے گئیں. فرماتی ہیں جب ایک پہلو دودھ کا پیش کیا تو حضور نے رچ کے دودھ پیا، جب دوسرے پہلو پہ رکھا تو حضور نے منہ موڑ لیا. جبکہ بچے ماں کے دونوں پہلوؤں سے دودھ پیتے. سیرت نگار کہتے ہیں حضور نے ایک طرف سے دودھ پیا، دوسرا پہلو کیوں نہیں قبول کیا؟ فرمایا اس لیے کہ حلیمہ سعدیہ کی گود میں ایک بچہ پہلے سے دودھ پی رہا تھا. حضور نے پنگوڑے سے پیغام دیا اپنا حق لوں گا، اپنے بھائی کا حق نہیں ماروں گا. یہ پیغام تھا امت کے نام. ہم تو صاحب دیوار بھی نئی بنانے لگے تو 2 انچ باہر کو اینٹ نکالتے ہیں. کبھی سوچا ہے
کتنے لوگ ہیں جو طاقتور ہیں، پڑھ گئے، اچھی نوکری ملی، وہ کمزور بھائیوں کا حصہ بھی دبا لیتے، اگر دیتے بھی ہیں تو کوئی دائیں بائیں سے دے کے اچھی زمینیں قبضے میں کر لیں گے۔ اور بھائی سارا دن ہاتھ میں تسبیح رولنے سے کیا ہوگا؟ پہلی صف میں آ کے نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ 80-85% معاشرے میں لوگ ہیں جو موت کے قریب پہنچ گئے لیکن بیٹیوں کو ابھی تک جائیداد سے حصہ نہیں دیا، بیٹوں میں بانٹ دیا، بیٹیوں کو پوچھا ہی نہیں۔ کیسے خلاصی پاؤ گے؟ بھائیوں سے کبھی اگر بہنیں کہیں کہ ہمارا بھی حق ہے، کہتے ہیں لے لو، لیکن آج سے مرنا جینا ختم ہے۔ کیا جرم کیا انہوں نے؟ اپنا حق مانگا، اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا دین بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ ہمیں ساری زندگی کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کبھی حضور کی سیرت پڑھیں تو صحیح نا۔ پچھلے دن ہمارے ہاں ایک بزرگ تشریف لائے اسلام آباد سے، بڑے جید عالم ہیں، بڑی خوبصورت ایک بات اس عنوان پہ دی۔ فرماتے ہیں کہ میں دیار خیر میں گیا تو جہاں میں ٹھہرا تھا جس شخصیت کے پاس، وہ بھی مذہبی اسکالر تھے، تو انہوں نے مجھے بیٹھے بیٹھے ایک بات سنائی کہ ہمارے یہاں بین المذاہب ایک کانفرنس ہوتی ہے، سارے مذہبوں کے نمائندے آتے ہیں، تو ہم بھی چلے گئے۔ کہتے ہیں ہم بیٹھے، ہم نے کانفرنس کی، تو جب نماز کا وقت آیا تو ہم جو مسلمان چند تھے ہم ایک سائڈ پہ چلے گئے نماز پڑھنے۔ نماز پڑھی، واپس آ کے دوبارہ بیٹھے تو میرے ساتھ ایک سیٹ پہ ایک جوان بیٹھا تھا جو غیر مسلم تھا، کسی اور مذہب کا نمائندہ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ صاحب ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگے جب آپ عبادت کر رہے تھے تو آپ نے کوئی لفظ کہا اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے انہوں نے اپنے انگوٹھے چوم کے جو آنکھوں پہ لگائی، یہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ یہ ہمارے نبی کا نام ہے، جب کسی کے ہونٹوں پہ آتا ہے تو ہم اس نام کو چومتے محبت کرتے۔ بات ختم۔ وہ اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ کہتے ہیں جب دوبارہ آئندہ سال اسی کانفرنس میں ہم پہنچے تو وہ بھی سارے شریک تھے۔ نماز کا وقت آیا، ہم جا کے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ وہی شخص آج ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا صاحب سال میں قلب و نگاہ کے زاویہ بدل گئے، کیا ہوا؟ پچھلے سال ان کے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ ہو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ سے پچھلے سال ایک بات پوچھی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ یہ نبی کا نام ہے، امت اس کو چومتی ہے۔ کہتے میں سوچ میں پڑ گیا وہ کیسا نبی ہے جس کے نام سے امت 1450 سال کے بعد بھی محبت کر رہی ہے۔ ذات سے محبت تو دیکھی ہے، نام سے محبت کا انوکھا انداز دیکھا ہے۔ تو میں نے گھر جا کے سوچا کہ اس نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، وہ نبی کیسا تھا۔ کہا میں جوں سیرت کے گوشے پڑھتا گیا میرے دل سے کفر کے پردے ہٹتے چلے گئے۔ کاش کہ ہم اس زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، اور پھر دنیا میں بھی اللہ برکتیں دے گا اور آخرت میں بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔